ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم إلى آخر السورة. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، سامعین اعلی وقار، گزشتہ سال ہم نے سورہ یاسین کی گزشتہ سال تاقراتوں میں سورہ یاسین کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، تو ہمارے سننے والے بھائیوں نے یہ کہا کہ سورہ یاسین ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، لیکن اس سورت کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا لکھا ہے، کیا فرمایا ہے، ہمیں نہیں معلوم. تو اس کے بارے میں بیسک باتیں کچھ عرض کی گئی تھی، اور ابھی شب قدر 27 رمضان سے پہلے والی تاقرات میں، تیسری تاقرات میں بھی کچھ باتیں عرض کی گئی. لیکن ہمارے پڑوس ملک کے ایک عالم ہیں جن کا انتقال ہو گیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا ظر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے، بڑے زبردست علم کی ہستی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں، وہ رمضان میں پوری قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن جب سورہ یاسین آتا تو وہ یہ کہتے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں سورہ یاسین کی پوری تفسیر بیان کروں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا خزانہ رکھا ہے اور اتنی قیمتی باتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ یہ چند دنوں کے اندر ختم ہونے والی تفسیر نہیں ہے. ہم اور آپ روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں. لوگ اپنی دکانوں میں، اپنے مکانوں میں سورہ یاسین لگاتے ہیں. کتنی بڑی صورت ہے یہ، اور کتنا جامع اس کے اندر مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. تو جب اتنے بڑے اللہ والے سورہ یاسین کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں، تو میری کیا بساط اور میری کیا حیثیت کہ میں اتنی بڑی صورت کی تفسیر مکمل طور پر بیان کر سکوں. لیکن آپ حضرات کی خواہش اور ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے آیتوں کے بارے میں جانیں، سمجھیں اور پڑھیں. اسی لیے ہمت کر کے جتنا اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائیں اتنا ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے تاقرات میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ سورہ یاسین آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائیں گے. سورہ یاسین کے اندر 7 مبین ہے، یعنی مبین 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 کہہ کر لفظ آتا ہے. تو ہر مبین پر دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں. یہ بات عرض کی گئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھو، یعنی جو مرنے کے قریب ہیں ان پر پڑھو تو ان کے سکرات کی سختی کم ہوگی.
ان کے نظام کی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور انہیں مرنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی سورہ یاسین پڑھنے کی یہ فضیلت بھی ہے کہ ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر رکھا ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، ایک روایت کے مطابق 10 قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 25 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو بس قل هو اللہ احد کے بارے میں سنتے آئے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو ایک قرآن کا ثواب ملے گا، لیکن سورہ یاسین کو اگر سچے دل سے، ادب سے، تجویز سے، اہتمام سے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر ہم اگر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ 25 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ رات کے وقت میں پڑھیں گے، اس کی برکتیں علیحدہ ہیں، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، اللہ برکت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ ہر مسلمان کو 24 گھنٹے میں کم از کم ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ یہ بات رمضان کی نہیں بتا رہا، بلکہ اپنی زندگی کا ہم معمول بنا لیں کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ہم سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ صبح کے وقت میں خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد یا صبح کے وقت میں جب بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بس لگا دیتے ہیں، موبائل میں لگا دیا، کیسٹ میں لگا دیا، اور سمجھتے ہیں کہ بس کام ہو گیا۔ کام اس سے بھی ہوگا، لیکن پڑھنے سے جو کام ہوگا وہ محض لگانے سے کیا ہوگا؟ سننا تو اور بات ہے، پڑھنا تو اور بات ہے۔ پڑھنے میں آنکھ کی عبادت کا ثواب ہے کہ قرآن کو ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھنے میں ہاتھ کی عبادت کا ثواب ہے کہ ہم قرآن کو پکڑ رہے ہیں، پڑھنے میں کان کی عبادت کا ثواب ہے کہ ہم جو پڑھا جا رہا ہے اس کو سن بھی رہے ہیں، بیٹھنے کا ثواب، قرآن کا نور ڈائریکٹ ہمارے اندر اترے گا۔ تو اس لیے قرآن پڑھنے کا ماحول بنانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ سورہ یاسین جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 فائدے عطا فرمائیں گے۔ بھوکا اگر ہے اللہ رزق کا انتظام کریں گے، پیاسا اگر ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پانی کا انتظام کریں گے، بے کپڑے کا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کپڑے کا انتظام فرمائیں گے، کنوارا ہے شادی نہیں ہو رہی اور سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر رشتہ عطا فرمائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ تعویذ دے دو، کچھ وظیفہ بتا دو، اور کچھ فلاں اور کچھ فلاں۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما رہے ہیں کہ جس کا نکاح میں مشکلات پیش آ رہی ہے، اگر وہ سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ ایسے ہی سورہ یاسین پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ڈرا ہوا ہے آدمی، ڈر لگ رہا ہے، ڈرا ہوا ہے، بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، بچے خوف کھاتے ہیں، خوف زدہ اگر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو دور فرمائیں گے۔ ایسے ہی کوئی بے قصور نوجوان ہے کہ جو جیل کے اندر بند ہو گیا، سورہ یاسین کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی بچہ گم ہو گیا، کوئی قیمتی ہار گم ہو گیا، پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی بیمار اگر پڑھے اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں، مسافر اگر پڑھے اللہ اس کے ساز و سامان کی حفاظت فرماتے ہیں، مرنے والے کے قریب اگر پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کی روح کے نکالنے میں سہولت پیدا فرماتے ہیں۔ اور تو اور سورہ یاسین پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا معنی یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد ہم جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو پورا فرمائیں گے۔ اس لیے سورہ یاسین کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کیوں نہ ہو، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کریم کا دل ہے،
جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر رمضان پورے سال کا دل ہے، جس کا رمضان اچھا رہا اس کا سال اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان منتشر رہا، بکھرا ہوا رہا، تو اس کا سال بھی بکھرا ہوا ہوگا، منتشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ جس طریقے سے انسان کے پورے بدن کے اندر ہارٹ کا مقام ہے، دل کا مقام ہے، ایسے ہی پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، سورہ یاسین کے اندر 5 رکوع ہیں، 5 رکوع ہیں اور 83 آیتیں ہیں، 83 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہیں۔ سورت شروع ہوتی ہے پارے 22 کے اخیر میں، لیکن ختم ہوتی ہے پارے 23 کے چند صفحات کے بعد، یعنی پارے 22 کے لاسٹ پیج پر یا لاسٹ سے والے پہلے پیج پر یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ 1.5 رکوع پارے 22 میں ہے اور 23واں رکوع 23واں پارہ یہ سورہ یاسین کی شروعات ہے۔ جس طریقے سے سورہ کہف ہے، سورہ کہف میں پارے 15 کے بیچ میں سے سورہ کہف شروع ہوتی ہے اور پارے 16 کے 3 رکوع کے بعد سورہ کہف ختم ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ یاسین کے ڈھونڈنے میں اگر پریشانی ہو تو آپ 23 نمبر کا پارہ کھول لیجئے، 23 نمبر کا پارہ کھول لیجئے اور پچھلے والے پارے پر 2 مرتبہ انگلی سے ہٹائیے تو آپ کو سورہ یاسین نظر آئے گا۔ 23 پارے کے ذریعے سے ہم اس کو آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے یاسین۔ یاسین کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ جیسے الف لام میم کا ترجمہ نہیں معلوم، حامیم کا ترجمہ نہیں معلوم، طٰہٰ کا ترجمہ نہیں معلوم، ایسے ہی یاسین کا ترجمہ بھی نہیں معلوم۔ اسی لیے یہ بات بتائی گئی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین۔ اب بعد نے کہا کہ ہمارے نبی سرور دو عالم سرکار مدینہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی یاسین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے نام کہاں لکھے ہوئے ہیں، کہ جیسے اللہ کے نام 99 ہیں، حضور کے نام بھی 99 ہیں، کہاں پر لکھے ہوئے ہیں؟ بہت آسان ہے۔ یہ جو قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس میں جب آپ پہلا یوں کھولیں گے تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہوگا اللہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ، یہاں پہ پورے 99 نام اللہ کے لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے پورے 99 نام یہاں الرحمن الرحیم الملک القدوس، اور پھر قرآن جب مکمل ہو جائے گا تو اخیر میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نام لکھے ہوئے ہیں، تو جو دیکھنا چاہے قرآن کریم کھول کر دیکھے، عقیدت سے پڑھے۔ حضور کا نام محمد ہے، حضور کا نام احمد ہے، حضور کا نام حامد ہے، حضور کا نام محمود ہے، حضور کا نام قاسم ہے، حضور کا نام عاقب ہے، حضور کا نام فاتح ہے، حضور کا نام خاتم ہے، حضور کا نام ماحی ہے، حضور کا نام حاشر ہے، حضور کا نام داعی ہے، حضور کا نام سراج ہے، حضور کا نام منیر ہے، حضور کا نام بشیر ہے، حضور کا نام نذیر ہے، حضور کا نام ہادی ہے، حضور کا نام مہدی ہے، حضور کا نام رسول ہے، حضور کا نام نبی ہے، حضور کا نام طٰہٰ ہے، حضور کا نام یاسین ہے، حضور کا نام مزمل ہے، حضور کا نام مدثر ہے، حضور کا نام شفیع ہے، حضور کا نام خلیل ہے، حضور کا نام کلیم ہے، حضور کا نام حبیب ہے، حضور کا نام مصطفیٰ ہے، حضور کا نام مرتضیٰ ہے، حضور کا نام مجتبیٰ ہے، حضور کا نام مختار ہے، حضور کا نام ناصر ہے، حضور کا نام منصور ہے، حضور کا نام قائم ہے،
حضور کا نام حافظ ہے، حضور کا نام عامر ہے، حضور کا نام عادل ہے، حضور کا نام حکیم ہے، حضور کا نام مزری ہے، حضور کا نام منقی ہے، حضور کا نام برہان ہے، حضور کا نام ظاہر ہے، حضور کا نام مومن ہے، حضور کا نام مطیع ہے، حضور کا نام مذکر ہے، حضور کا نام واعظ ہے، حضور کا نام امین ہے، حضور کا نام صادق ہے، حضور کا نام مصدق ہے، حضور کا نام ابتحی ہے۔ 50 نام تو میں نے شمار کروا دیے اور 50 نام لکھے ہوئے ہیں۔ حضور کا نام رشید ہے، حضور کا نام مکی ہے، حضور کا نام مدنی ہے، حضور کا نام عربی ہے، حضور کا نام ہاشمی ہے، حضور کا نام تہامی ہے، حضور کا نام متوسط ہے، حضور کا نام حجازی ہے، حضور کا نام قریشی ہے، حضور کا نام شہید ہے، حضور کا نام امیون ہے، حضور کا نام عزیز ہے، حضور کا نام حریص ہے، حضور کا نام رؤوف ہے، حضور کا نام رحیم ہے، حضور کا نام یتیم ہے، حضور کا نام غنی ہے، حضور کا نام جواد ہے، حضور کا نام فتاح ہے، حضور کا نام عالم ہے، حضور کا نام طیب ہے، حضور کا نام طاہر ہے، حضور کا نام مطہر ہے، حضور کا نام خطیب ہے، حضور کا نام فصیح ہے، حضور کا نام سید ہے، حضور کا نام نور ہے، حضور کا نام امام ہے، حضور کا نام بار ہے، حضور کا نام شافی ہے، حضور کا نام حجہ ہے، حضور کا نام سابق ہے، حضور کا نام مختصر ہے، مہدی ہے، حق ہے، مبین ہے، اول ہے، آخر ہے، شکور ہے، باطن ہے، رحمہ، محلل، محرم، ناہی، منیب، مجیب، قریب، ترازی، حامیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہستی ہے۔ ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر پلٹ آئیے یاسین، حضور کا نام ہے یاسین، تو کتنا بابرکت نام ہے اور کتنا محترم نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسول ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں، حضور کوئی شاعر نہیں، حضور کوئی ساحر نہیں، بلکہ حضور رسول ہیں۔ سورہ یاسین میں بتایا گیا سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ آپ قوم کو ڈرائیں، اللہ کا ڈر سنائیں، لوگوں کو بتائیں حق کیا ہے نا حق کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہاں فضیلت بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد میں کہا اے نبی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور ہم نے ان لوگوں کے آگے یعنی کافر مشرک اللہ کے نبی کے دشمنوں کے آگے آڑ بنا دیا، ان کے پیچھے آڑ بنا دیا، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا تو وہ آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ چنانچہ یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، آیت نمبر 9 نوٹ فرمائیے، آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت نمبر 9 اتنی زبردست آیت ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہے، کسی ایسے آدمی کا خوف ہے کہ جو ہم کو ستا رہا ہے اور ہم کو مار رہا ہے، یا کسی جانور سے ہمیں خوف ہے، کسی انسان سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو نہ دیکھے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو نہ دیکھے، تو یہ آیت نمبر 9 چند مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اگر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دشمن کی نظر ہم سے پھیر دیں گے، وہ دشمن ہم کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اور یہ بات میری اور آپ کی بتانے کی اور کہنے کی نہیں ہے، پوری دنیا کی سب سے بڑی بزرگ ہستی جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا رمضان سے پہلے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ ایئرپورٹ پر میں جاتا تھا تو کسٹم والے مجھے بہت تنگ کرتے تھے، اور فلاں چیکنگ، میرے بیانات کے جو نوٹ ہوتے وہ لے کر پڑھنے لگتے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ملک کے خلاف بات تو لکھی ہوئی نہیں ہے۔
اور جب ان کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ ہم کو روک کر کسی پڑھنے والے کو بلاتے اور اس کے اندر لکھی ہوئی چیزیں جب پورا اطمینان کر لیتے تو ہم کو ایئرپورٹ پر جانے دیتے پولیس والے، ورنہ ہم کو وہیں پہ پکڑ کے گھنٹوں ستاتے۔ تو میں نے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت سورہ یاسین کی چند مرتبہ پڑھ کر جب وہاں پہ چلا جاتا تو وہ بالکل نظر انداز کرتے اور پھر اس کے بعد سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، میں آرام سے نکل جاتا، میں آرام سے پار ہو جاتا، آگے نکل جاتا۔ تو اس طریقے سے اس آیت کے جو اثرات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نظروں سے چھپنے کے لیے یہ آیت جائز مقامات پر ہے، ناجائز مقامات پر نہیں ہے کہ چور چوری کیا اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ بڑھ کر دم کر رہا ہے جی، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ چور چوری کر کے یہ آیت پڑھے گا تو کیسے الٹا اس کا جو بے برکتی لازم آئے گی، اس لیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو بولے تو نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی آدمی شراب پی رہا ہے تو کیا بسم اللہ پڑھ کر پیے گا؟ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے تو نعوذ باللہ حرام کاموں میں نہیں ہے، ناجائز کاموں میں ایسی آیت کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ لوگ ایسی چیزوں کو غلط مقام پہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی نحوست اور اس کی بے برکتی ان کے اوپر چھا جاتی ہے کہ قرآن کریم بے محل بے موقع جب پڑھا جائے گا تو اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہوگا۔ اس لیے بہت سارے لوگ سورہ جن پڑھتے ہیں کہ سورہ جن کے بارے میں اس سے پہلے بھی بات بتائی کہ بھئی 40 دن سورہ جن پڑھے تو جنات آ جاتے بولے، اور پھر جنات آ کے اب وہ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے، اب جنات آ کے اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ بے عقل ہو گئے اور وہ ان کی جو ہے ان کا دماغ ہی معاف ہو گیا اور خراب ہو گیا۔ اس لیے ایسی باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ باتیں جو ہے بالکل اس وجہ سے اس کے لیے ہے کہ جہاں جائز مقامات ہو، جیسے قرآن کریم کے اندر آیت ہے میاں بیوی کے درمیان میں اچھی محبت پیدا کرنے کے لیے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت ہے پارے 10 کی آیت ہے۔ یہ شکر وغیرہ پر دم کر کے اگر دیا جائے تو میاں بیوی اگر شوہر کو پلا دے تو پھر اس سے دونوں کے درمیان میں محبت رہے گی، برقرار رہے گی، دونوں کے درمیان میں لڑائیاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے اندر محبت کا معنی ہے اس آیت کے اندر۔ اب اگر کوئی آدمی، کوئی نوجوان لڑکا یہ چاہے کہ اپنے کالج میں پڑھنے والی بچی سے وہ میرے کو وقت ہی نہیں دے رہی ہے، میں لین دے رہا ہوں لیکن وہ سگنل ہی نہیں دے رہی ہے، چلو آیت پڑھ کے دم کرتے ہیں، ناجائز ہے، محبت ناجائز ہے تو ناجائز مقام پہ آپ یہ آیت کیسے استعمال کریں گے؟ تو اس کا تو گناہ ہوگا، اس کا تو گناہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا وظیفہ، اب دیکھتے ہیں نیٹ پر لکھا ہوا ہے یہ آیت پڑھو، یہ آیت پڑھو، یہ آیت پڑھو، اور لے جا کر فلاں جگہ فلاں لڑکی کے لیے فلاں کے لیے جی بالکل پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر دم کرتے ہیں، اس کی فوٹو ہے اس کے اوپر دم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس پر دم کر رہے ہیں، کیا اثر ہوگا؟ ابھی تم دیکھ رہے ہو تو یہ دیکھنا ہی زنا ہے، یہ دیکھنا ہی حرام کاری ہے، اور تم پڑھ کر قرآن کریم کی آیت ایسے بے محل استعمال کر رہے ہو تو یہ غلط ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، سورہ یاسین کے اندر یہ آیت نمبر 9 میں نے بتایا یہ فائدے کے لیے ہے کہ مسلمان ہیں، اس وقت میں حالات اچھے نہیں ہیں کہ سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، جبہ پہنا ہوا ہو اور امامہ باندھا ہوا ہو تو شک کی نظر ظاہر ہے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اسلاموفوبیا کا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسی جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں اپنی ایسے ضرورت کے مقامات پر ہم کو جو ہے پڑھی جا سکتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ہم وہ واقعہ بیان کریں گے تھوڑے وقت کے بعد۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کی نشانی بتائی کہ زمین ہماری نشانی ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے درخت کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم جن درختوں کو، بڑے بڑے درختوں کو دیکھیں، پتا نہیں ہے اس کے اوپر، پتا نہیں ہے، ہرے پتے نہیں ہیں، پت
پتجھڑ کا موسم، پتجھڑ کا موسم، پتے سب جھڑ گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ درخت ننگا ہو گیا ہے اور اس کی ٹہنیاں یوں کھلی نظر آ رہی ہے۔ پہاڑوں پر جائیں تو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آ رہی ہے اور سارے پتے جھڑ کر اور بکھر گئے، اور کھیتی کے لیے زمین پر جا کر دیکھیں تو وہ پوری زمین سوکھ گئی اور کوئی ہریالی کا نشان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کو مردہ ہم کرتے ہیں اور اسی زمین کو زندہ ہم کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ فرما رہے ہیں احییناہا، ہم نے اس زمین کو زندہ کیا، اور پھر بارش برساتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہریالی نکل آتی ہے اور پھر غلہ اگاتا ہے اور اسی سے لوگ کھانے لگتے ہیں، اور اس میں کھجور کے باغات، انگور کے باغات کو ہم نے بنایا اور اس کے اندر چشمے ہم نے بہائے تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں۔ یہ جو ایپل، یہ جو انار اور یہ فلاں پھل، یہ فلاں پھل، آج جتنے پھل ہمارے سامنے آ رہے ہیں سورہ یاسین میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پھل اور یہ اناج اور یہ غلہ ایک ایسے دور سے گزر کر آئے ہیں کہ زمین میں جان نہیں تھی، ہم نے بارش برسا کر اس کو زندہ کیا اور پھر درختوں کو ہریالی بخشی، اور پھر اس کے بعد میں ہم نے اس کے اندر پھل پیدا کیے اور پھر تم تک پہنچ گئے۔ سورہ یاسین میں اللہ فرما رہے ہیں پھر بھی کیا تم شکر نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلند ہے، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے تمام چیزوں کو جوڑ در جوڑ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد بھی بنائے، عورت بھی بنائی، میل فیمیل ایسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی ہے، اور پھر جانوروں میں پھر نباتات میں بھی ہے، یعنی جو درخت وغیرہ ہیں، کھجور کے درخت دو طرح، کھجور کے درخت کے اندر بھی یہ مرد اور عورت، نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے اور صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے نبی نر کھجور کے درخت کو مادہ کھجور کے درخت سے ہم جب ملاتے ہیں تو اس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیسی بات ہے، اس سے منع فرمایا حضور نے کہ کہا ایسے مت کرو۔ اس سال اتفاقاً ایسا ہوا کہ پیداوار کم ہو گئی، دوسرے سال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہو، اگر تم اس کو کرنا چاہو تو کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سورہ یاسین میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جوڑ در جوڑ کر کے زمین کی چیزوں کو اور انسانوں کی ذات میں کے اندر بھی پیدا فرمایا۔ ایسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے رات، رات کے اوپر دن کا جو چادر چڑھا ہوا تھا ہم اس چادر کو کھینچ لیتے ہیں، پھر سے وہ اندھیرے کے اندر آ جاتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ سورج چل رہا ہے، سورج ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور چاند حرکت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا ابو ذر جانتے ہو کہ یہ سورج روزانہ غروب ہو کر ڈوب کر کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بہتر جواب تھا، یہ بہتر جواب ہے صحابہ کرام کا کہ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو یا معلوم بھی ہو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے سامنے یہ کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر روزانہ یہ سورج غروب ہو کر اللہ کے عرش کے پاس جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے نکلنے کی اجازت ہے تو میں نکلوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے تو پھر سے وہ سورج نکلتا ہے، اور جس دن قیامت آنے والی ہوگی اللہ تعالیٰ سورج سے فرمائیں گے تم نکلو، لیکن اس طرف سے نکلو جس طرف تم ڈوبے تھے، اس طرف سے نکلو جس طرف تم ڈوبے تھے۔ یعنی روزانہ قیامت تک سورج مشرق سے نکلتا ہے، مشرق نکلنے کی جگہ مشرق، لیکن قیامت کے آخری دن میں اللہ تعالیٰ
سورج کو حکم دیں گے کہ تم مشرق سے مت نکلو، مغرب سے نکلو، جہاں ڈوبتے ہو ادھر ہی سے نکلو، تو وہ علامت ہوگی قیامت کے آخری دن ہونے کی۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں یہ سورج کے سجدہ کرنے کی بات، یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، بلکہ بخاری اور مسلم جیسی بڑی کتابوں کے اندر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ اس سے محدثین نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہماری سمجھ میں آئے تو بھی اور نہ بھی آئے تو بھی، اس لیے کہ انسان کی عقل چھوٹی ہے اور انسان کی عقل میں ضروری نہیں کہ ہر بات آئے اور ضروری نہیں کہ انسان کو سب کچھ سمجھ میں آئے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ نے قرآن میں کہا 7 زمین ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر۔ اللہ نے کہا 7 آسمان ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 40,000 عالم بنائے ہیں اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیے، لیکن کیسے ہیں، کیا ہیں، کیفیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں کیا کوئی مخلوق ہے جو وہاں پر بستی ہو ہماری طرح؟ جیسے انسان ہے کہ زمین سے آسمان کے درمیان میں انسان بستا ہے، ایسے ہی پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر کوئی مخلوق بستی ہے یا نہیں بستی؟ اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے، انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس لیے بعض اوقات انسان اپنی عقل زیادہ دوڑانے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے اور بہت اپنے آپ کو ماہر اور اپنے آپ کو عاقل، اپنے آپ کو سائنسدان سمجھتا ہے اور ہر چیز کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ زمین کے نیچے کچھ نہیں ہے، آسمان کے اوپر کچھ نہیں ہے اور یہ نہیں وہ نہیں۔ اس لیے کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ زمین سے آسمان کے درمیان میں جو خالی فضا ہے، خالی آب و ہوا کی جگہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے عجیب طرح کی مخلوقات پیدا کی ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم، ہم کو اس کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، یہ پرندے کا جو چھوٹا سا جو پرندہ آ کر کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر کے اندر چونچ ڈال کر پانی اٹھایا ہے پینے کے لیے، اے موسیٰ میرا، تمہارا اور سب کا علم بس اتنا ہے جتنا پانی کے اس پرندے کے چونچ میں آیا ہے، اور اللہ کا علم اتنا ہے جتنا کہ دریا اور سمندر ہے۔ اللہ کا علم تو بہت ہے، انسان کا علم بہت تھوڑا ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ سورج کے بارے میں سورہ یاسین میں کہا گیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي، سورج چل رہا ہے اپنے مستقر پر، اور یہ عزیز علیم کے اندازے سے، اور چاند کو بھی ہم نے اس کی منزلیں طے کر کے رکھی ہے۔ چاند روزانہ ایک جگہ سے نہیں نکلتا، جگہ بدل بدل کر نکلتا ہے، اس کو قرآن نے کہا منازل، کہ نکلنے کی جو جگہ ہیں چاند کی یہ منازل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ چاند ہمیشہ یکساں نہیں رہتا سورج کی طرح، بلکہ چاند پہلے باریک ہوتا ہے، پھر تھوڑا موٹا، دوسرے دن کا چاند پھر تھوڑا موٹا، اور پہلی تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک بڑھتا 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 چلا جاتا ہے، اور جب 14ویں تاریخ آتی ہے اسلامی تاریخ، جب اسلام چاند کی جب 14ویں تاریخ آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں 14ویں کا چاند۔ وہ چاند مکمل ہے، وہ چاند گول ہے، وہ چاند پر نور ہے، وہ چاند کی روشنی پوری ہے۔ اس سے پہلے کسی موقع پہ ہم کو سفر کرنا تھا، بائک پر ہم جا رہے تھے، 14ویں کا چاند تھا، تو ہم نے اپنی گاڑی کی لائٹ آف کر دی، پھر بھی الحمدللہ راستہ نظر آ رہا ہے، روڈ نظر آ رہا ہے، اتنی روشنی ہے کہ چاند کی فل جو چاند ہوتا ہے اس کی روشنی بہت ہوتی ہے۔ جب بادل نہ ہو، آسمان کھلا ہوا ہو، تو بالکل سب کچھ کھلا کھلا لائٹ کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ 14ویں کا چاند ہے۔ اور پھر اس کے بعد چاند کی شکل 15ویں کو دیکھیں آپ، 16ویں 17ویں کو دیکھیں آپ، تو چاند گول شکل میں نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا چپٹا ہو جائے گا، تھوڑا سا بدل جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس کی رونق ختم ہو جائے گی، اور ہوتے ہوتے مہینے کے اخیر کے اندر وہ چاند آسمان سے غائب ہو جائے گا، اور ہر مہینے میں ایک آدھ دن ایسا آئے گا کہ جب پوری اندھیری رات ہوگی، کالی اندھیری رات، کہ جس میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نظر نہیں آتا،
ایک اپنا ہاتھ اپنے کو نظر نہیں آتا، اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ اور اسی کو لوگ کہتے ہیں کالی رات، اندھیری رات، اماواسی کی رات۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آج کی رات باہر مت نکلو، اور آج کی رات میں بلائیں، وبائیں، طوفان اور شیطانیں اور جنات پھرتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح اور شام کی دعائیں بتائی ہیں وہ اگر پڑھ لیا جائے تو آدمی شر پروف ہو جاتا ہے، یعنی آدمی کے اندر کوئی شر نہیں آتا۔ صبح شام کی دعائیں، اس کی کتاب بھی ملتی ہے، PDF میں بھی ہوتا ہے کہ صبح شام کی وہ دعائیں اگر آدمی پڑھ لے تو برائی ہم سے ٹکرا کر دور چلی جائے گی، جیسے بال ٹکرا کر دور چلا جاتا ہے، جیسے ہمارے گول کوئی حصار ہو گیا ہو۔ حصار کرنا بھی معلوم ہے لوگوں کو کہ بھئی حصار کر لو، آیت الکرسی کا حصار کر لو، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق کا سورہ پڑھ لو، قل اعوذ برب الناس کا سورہ پڑھ لو، اور ایک لکڑی کے اوپر دم کر کے پھونک کے اپنے گول حصار کر لو، اپنے گاڑی پہ حصار کر لو۔ اس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کوئی برا بھی نہیں ہے، حصار کرنا کوئی غلط بھی نہیں ہے، حصار کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا حصار کرتے تھے، رات میں سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تینوں قل پڑھتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور ہاتھوں میں دم کر کے اپنے سر سے لے کر اپنے پیر تک پورا دم کر لیتے تھے اور ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ تو یہ حصار ہے، اس سے شیطان کے برے اثرات سے اور خواب و خیال سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ بہرحال بات آئی ہے چاند کی، کہ چاند کی ہم منزلیں طے کر کے رکھی ہے، اور سورہ یاسین میں اللہ فرما رہے ہیں کہ چاند جو 14ویں کا اتنا مکمل ہے، لیکن ہم اس کو ایسی حالت میں پہنچاتے ہیں بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھایا کہ جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی باریک ٹہنی جتنی باریک ہوتی ہے، ہم چاند کو اتنا باریک کرتے ہیں۔ ارجون القدیم کہتے ہیں کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی جو بالکل سوکھ گئی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں، اور لوگ تو سورج کی عبادت کر رہے ہیں، جی سورج کو نمسکار کر رہے ہیں اور سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پارے 24 کی سجدے کی آیت جب تراویح کے اندر آئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اس آیت سجدے کا مطلب یہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سورج کو سجدہ مت کرو، تم چاند کو سجدہ مت کرو، تم زمین کو یعنی معبود سمجھ کر سجدہ مت کرو، بلکہ سجدہ اس کو کرو جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اس کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دعویٰ فرما رہے ہیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کی یہ ہمت نہیں ہے وہ چاند کو جا کر پکڑ لے، سورج کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کر پکڑے، وَلَا الْقَمَرُ، اور چاند کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ سورج کو جا کر پڑے، رات کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ دن کے اندر سما جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر سیارہ اور ہر چیز، سورج، چاند، دن، رات، یہ اپنے آپ کے نظام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کے اندر یہ چل رہے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کی ذریت کو کشتیوں کے اندر سوار کرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پانی کے اندر کشتیاں کا چلنا بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی جو بنائی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا بنا رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے، اور یہ درخت کاٹ کر، یہ درخت کی ٹہنیاں کاٹ کر، یہ درخت کے تم چکلے نکال کر کہاں لے جا رہے ہو، مذاق اڑاتے تھے۔ اور جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوئے اور ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، تب پتہ چلا قوم کے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے ایسی سواریاں پیدا کی ہے کہ جس کے اوپر لوگ سوار ہوتے ہیں اور جس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، ایسی سواریاں ہم پیدا کریں گے۔ قرآن کب نازل ہوا؟
آج یا کل میں نازل نہیں ہوا، سال 2 سال پہلے قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کے نازل ہوئے 1400 سال ہوئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تھے 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تھے اس وقت ہوائی جہاز تھے؟ اس وقت میں بڑی بڑی نئی نئی کاریں اور سواریاں اور دنیا کے اندر جو نت نئی ایجادات ہیں اور ٹیکنالوجی ہے وہ کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ ایسی ایسی سواریاں ہم پیدا کریں گے جن کو تم جانتے نہیں ہو، اور یہ بات 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم جانتے نہیں ہو ایسی سواریاں پیدا کریں گے۔ اور پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ایسی سواریاں ہیں، گویا موٹے انداز میں اللہ نے ان سارے نئی گاڑیوں اور سواریوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کی جامعیت اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کے 4 رکوع کے اندر فرما رہے ہیں کہ دنیا چل رہی ہے اور جب تک چلنی ہے چلتی رہے گی، اور جب دنیا کو ختم کرنے کا وقت آئے گا سور میں پھونک مارا جائے گا، سور میں پھونک مارا جائے گا۔ سور کیا چیز ہے اور سور کے اندر پھونکنے کا حکم اللہ تعالیٰ کب دیں گے؟ جب قیامت قائم کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کو، اس وقت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے سور پھونکو، اور جب سور پہ حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے اتنی بھیانک اور اتنی ڈینجر آواز ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ جائے گی اور پوری دنیا ہل جائے گی۔ اس سور کی آواز کو سن کر مردے بے ہوش ہو جائیں گے کہ جن کے اندر قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا جن کو قبروں کے اندر کیفیت طاری ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، ان کو ہوش نہیں رہے گا، اور جو زندہ انسان ہے روئے زمین پر وہ سارے مر جائیں گے۔ درخت کے اوپر آوازیں کرنے والے پرندے اور ساری مخلوقات مر جائیں گی، اور پھر آسمان اور زمین کے اندر جو زلزلہ آئے گا اور وہ اتنا اچانک ہوگا، قیامت کا آنا اتنا اچانک ہوگا، اتنی جلدی اور اتنی تیزی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے کہ ایک آدمی کپڑے کی دکان میں دکاندار کپڑے کی تھان یوں پھیلایا، کپڑے کی تھان یوں کاٹنے کے لیے پھیلایا، ابھی اس کو لپیٹا بھی نہیں کہ قیامت آ جائے گی، اس کو لپیٹنے کی اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ اور پھر قرآن نے سورہ یاسین میں کہا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، ایک آدمی اپنے بارے میں کسی کو بولنا چاہے گا کہ میری فلاں چیز ہے، فلاں وصیت ہے، تو وہ وصیت بھی نہیں کر پائے گا۔ سورہ حج کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں پارے 17 کے اندر ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جان لو کہ قیامت کا زلزلہ بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا یہ ہوگا پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور پہاڑ ریت روئی کے گولوں کی طرح اڑیں گے، تیز ہواؤں میں اکھیڑ دیے جائیں گے زمین سے پہاڑ، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، زمین کے خزانے باہر آ جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنا بوجھ نکال کے پھینک دے گی۔ آج لوگ خزانوں کی تلاش میں زمینیں کھدوا رہے ہیں، اور جب قیامت آئے گی زمین اپنے خزانے خود باہر نکال کے ڈال دے گی، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا؟ وقال الانسان ما لها، زمین کو کیا ہو گیا؟ اور قرآن نے کہا کہ زمین کو اللہ کا حکم ہوا ہے، اسی لیے یہ زمین اپنے خزانے نکال کر باہر ڈال رہی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے اوپر یہ حشر ہوگا، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو انسان قبروں سے نکلیں گے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، قبروں سے انسان نکلیں گے اور یوں کھڑے ہو جائیں گے قیام، جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں، کوئی کپڑا نہیں، امیر غریب سب، عالم جاہل سب ایسے بے کپڑے کے اور پورے اپنے جسم و جثے کے ساتھ یوں کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے کہا
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، کھڑے ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو چلایا جائے گا اور وہ حشر کے میدان کی طرف نکل پڑیں گے اور دوڑ پڑیں گے۔ سورہ یاسین میں کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یا ویلنا، ہائے یہ کیا ہو گیا، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہمارے قبروں سے کس نے دوبارہ زندہ کیا؟ یہ رحمان نے زندہ کیا، یہ رحمان کا وعدہ ہے، اور اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبروں سے اٹھایا ہے۔ قیامت کے دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر انسان کو اس کے زندگی کے کیے ہوئے اعمال کا پھل ملے گا۔ اچھا کیا اچھا بدلا، برا کیا برا بدلا، ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام پیش کریں گے، اے جنتیوں سلام ہے تمہیں رب کی طرف سے۔ سورہ یاسین میں ہے سلام کس کی طرف سے؟ قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے۔ سبحان اللہ، یہ سلام جنتیوں کو پیش کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور سلام کیا جائے گا جنتیوں کو۔ اللہ تعالی ہمارا شمار جنتیوں کے اندر فرمائے۔ اور اعلان عام ہوگا، منادی اعلان کرے گا قیامت کے دن میں، آج کے دن میں مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، نیک انسان الگ، بد انسان الگ، اعمال کے اعتبار سے خیانت کرنے والے الگ، زنا کرنے والے الگ، سود کھانے والے الگ، رشوت خور الگ، اور نیک انسان الگ، سب نمازی الگ، بے نمازی الگ، اعمال کے اعتبار سے یہ تقسیم کی جائے گی۔ امام عبد الرحمن سدیس جو مکے کے امام ہیں، سورہ یاسین کی اس آیت پہ پہنچ کے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے دھاڑے مار کر روتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو کس صف کے اندر کھڑا کریں گے، ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے آدم کے بیٹوں، اے آدم زادوں، کیا میں نے تم کو دنیا کے اندر وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے کہا نہیں تھا یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، اور میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن شیطان نے تم میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اور تم گمراہ ہو گئے، تم غلط راستے پر چل پڑے، تم شیطان کے راستے پر چل پڑے، تم گندے کاموں کے راستوں پر چل پڑے، گمراہ ہو گئے۔ اور آج کے دن سن لو، دنیا کے اندر تمہیں بتایا جاتا تھا کہ اللہ نے جہنم بنایا ہے، یہ ہے وہ جہنم جو میں نے بنایا ہے۔ اللہ اشارہ کر کے فرمائیں گے ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس کے اندر آج داخل ہو جاؤ۔ اور قیامت کے دن انسان کہے گا اے اللہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، میں اچھا تھا، میں نیک تھا، میں نیک انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تمہیں کوئی گواہ چاہیے، کوئی پروف چاہیے، تمہیں بتانے والا چاہیے کہ کوئی بتائے۔ انسان کہے گا اے اللہ کون ہے گواہ؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے، فرشتے گواہی دیں گے۔ انسان کہے گا اے اللہ یہ تو فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اور گواہ چاہیے۔ چنانچہ زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اے زمین تمہارے اوپر جو گناہ اس بندے نے کیے بتاؤ۔ زمین بولنے لگے گی اور انسان کے خلاف گواہی دینے لگے گی۔ انسان کہے گا اے اللہ یہ تو زمین ہے اور اس کی گواہی میں کیسے مان لوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اور پروف چاہیے؟ تو انسان کو کہا جائے گا یہ تمہارے نام اعمال ہے جو کرامن کاتبین لکھتے تھے، یہ لو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انسان کہے گا اے اللہ یہ تو فرشتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں اور پروف چاہیے؟ اور یہ کہہ کر
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہاری زبان کو اندر جو بولنے کی صلاحیت ہے ہم ختم کریں گے، تمہارے زبان پر مہر لگا دیں گے اور تمہاری زبان اب بات نہیں کر سکے گی۔ انسان کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت جو دی ہے زبان سے دی ہے، یہ اللہ کے دینے سے ہے۔ اللہ اگر چاہتے یہ کان بھی بول سکتے ہیں، اللہ اگر چاہتے ہاتھ بھی بول سکتے ہیں، یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اگر چاہتے تو پیر بھی بول سکتے ہیں۔ اللہ نے جس عضو کے اندر جو صلاحیت پیدا کی ہے وہ اپنی صلاحیت ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر چکھنے کی اور مزے کی صلاحیت پیدا کی ہے، اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ کانوں کو سننے کی صلاحیت دی ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی بڑی عمر ہونے کے بعد اونچا سنتا ہے، اس کو سنائی نہیں دیتا۔ دیکھنے کی صلاحیت آنکھوں میں پیدا کی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان دیکھ نہیں پاتا۔ ایسے ہی قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تمہیں پروف چاہیے کہ تم نے کیا گناہ کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، اور سورہ یاسین میں کہا اليوم نختم علی افواہہم، منہوں کے اوپر مہر لگا دیا جائے گا، اور پھر انسان سے بات کریں گے اس کے ہاتھ۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بولنے لگیں گے، یہ ہاتھ بات کریں گے اور ان سے آوازیں نکلیں گی، جیسے زبان سے آواز نکل رہی ہاتھ سے آواز نکلے گی۔ سورہ یاسین میں ہے، کسی قصے کہانی کی کتاب میں نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ہاتھ بولیں گے کہ اے اللہ اس بندے نے فلاں غلط چیز کو پکڑا تھا، فلاں غلط چیز کو تھاما تھا، اور فلاں جگہ غلط اشارہ کیا تھا، اور فلاں جگہ آپ کی نافرمانی کے اندر ہاتھ کا استعمال کیا۔ ہاتھ بولے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے پیر کو حکم دیں گے، یہ پیر گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ فلاں جگہ چل کر گیا، یہ فلاں جگہ چل کر گیا۔ تو انسان کو پھر زبان دی جائے گی، اور انسان کہے گا ہائے سب گواہیاں میں نے رد کر دی اور ٹھکرا دی، لیکن اپنے ہاتھ کی گواہی میں کیسے ٹھکراؤں، اپنے پیر کی گواہی کو میں کیسے ٹھکراؤں؟ انسان اللہ کے سامنے سلنڈر ہو جائے گا۔ اللہ آپ نے تو اتمام حجت کر دیا ہے، آپ نے جو کہا ہے اللہ وہی سچ ہے، اور میں اللہ ٹال مٹول کرنے والا تھا۔ یہ سورہ یاسین میں ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اليوم نختم علی افواہہم۔ یہ ہو سکے تو آپ بعد میں ترجمہ دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 65 میں، آیت نمبر 65 کے اندر یہ بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کو زندگی دیتے ہیں، انسان کو پھر ہم اس زندگی سے انتہائی زندگی پہ پہنچا دیتے ہیں۔ ایک تو ہے ماں کا گود، اور ایک ہے آخری عمر جس کو ارذل عمر کہا جاتا ہے، جس میں بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، چل نہیں سکتا، مضبوطی سے پکڑ نہیں سکتا، اچھی طرح دیکھ نہیں سکتا، اچھی طرح سن نہیں سکتا، اچھی طرح بول نہیں سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو ہم نے عمر دیا ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں، جیسے بچپنے میں ماں کی گود میں پیدا ہونے والا بچہ کسی جگہ کچھ دن تک نظریں نہیں جما سکتا، نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے ماں باپ کو جلدی یعنی پہلے اور دوسرے دن میں نہیں دیکھ سکتا، نہیں پہچانتا، اس کو نظریں ٹھکانے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ بڑھاپے میں ایسا ہی ہو جاتا ہے انسان، بالکل ماں کی گود میں بچہ پیدا ہونے والا نوزائیدہ بچہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا ہاتھ بھی ایسے کانپتا ہے اور کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا۔ نوزائیدہ بچہ ماں کی گود میں اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتا، بڑھاپے میں انسان اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتا، اس کی ہر چیز کمزور ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے طاقت دیا اور آج بڑھاپے میں ہم نے اس کو ایسی حالت کے اندر پہنچا دیا کہ اس کو بالکل الٹا کر دیا۔ کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو اور جانوروں کو پیدا کیا۔ آخری رکوع ہے سورہ یاسین کا، آخری رکوع ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب ان لوگوں کی باتیں، لوگ جو آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ دل تنگ نہ کریں، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ حضور کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ،
حضور کو غمگین نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ. حضور کو اگر کوئی ستائے تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اے حبیب آپ کا سینہ اور آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو رہا ہے. آپ تسبیح بیان کیجئے, آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. اسی سے علماء نے فرمایا ہے کہ جب آدمی بہت ستایا ہوا ہو اور پریشان حال ہو تو اس وقت میں ذکر کرنا انسان کے دل کو سہارا دیتا ہے. ذکر جب آدمی کرے گا نا تو اس کے دل کو سہارا ملے گا اور پھر وہ پریشان نہیں ہوگا اور اس کا ٹینشن دور ہو جائے گا. اخیر میں اولم یر الانسان انا خلقناہ سے 5 آیتیں سورہ یاسین کے ختم تک ہے. اس کا شان نزول, یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں ہے. ایک کافر ہے, اس کا نام عاص ابن وائل یا پھر ابی ابن خلف, یہ دونوں نافرمان قسم کے بندے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے ہاتھ میں ایک بوسیدہ پرانی قبر کی ہڈی لے کر آئے. ایسی اتنی پرانی ہڈی کہ اس کو اگر زور لگایا جائے تو بکنی ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر وہ ہڈی کو پیش کیا. اللہ کے نبی کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہڈی ہے, یہ پرانی بوسیدہ ہڈی ہے. اور پھر اس کافر نے اس ہڈی کو یوں مسلا اور پھر وہ بکنی ہو گئی, اس کو یوں ہوا میں اچھالا اور پھر کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے؟ اس کو دوبارہ پیدا فرمائیں گے؟ کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اب میں نے یہ ہڈی کو بوسیدہ کر کے یہ ہوا کے اندر بکھیر دیا, یہ کیسے دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا, وہی نازل فرمائی, اولم یر الانسان, کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو گندے پانی سے پیدا کیا اور پھر وہ سخت جھگڑالو ہو گیا اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا اور عمر اس کو آ گئی, جوان ہوا, ہمارے سامنے ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ وہ کیسی پیدائش پیدا ہوا ہے, گندے پانی سے پیدا ہوا ہے. وہ بھول کر آج ہڈی لا کر محمد عربی کے سامنے یہ جرأت کر رہا ہے اور ہڈی کو مسل کر ہوا کے اندر بکھیر کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کون پیدا کرے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے, قل, آپ کہہ دیجئے, یحییھا الذی, اس کو پیدا کرے گا وہ ذات کہ جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا, وہی اللہ انسان کو دوسری مرتبہ بھی پیدا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خوب جانتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ کیا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ انسان کے فنگر پرنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے. انسان کے جو انگلیوں کے پوروے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک فنگر کا پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قیامت کے اندر پیدا کر کے بتائیں گے. اللہ جسم کا ایک ایک حصہ پیدا کریں گے. حدیث کے اندر ہے کہ انسان کے پیدائش کے بعد میں ختنے کے موقع پہ جو ختنے کے گوشت کا ٹکڑا نکال کر زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ غیر مختون کر کے انسان کو پیدا کریں گے. انسان کے جسم کا ایک ایک عضو لوٹا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ وہ ذات اللہ کی ایسی ہے کہ جس نے ہرے بھرے درخت سے آگ کو پیدا کیا. ہرے بھرے درخت سے آگ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مکۃ المکرمہ میں 2 درخت تھے. مکۃ المکرمہ میں 2 درخت تھے, ایک کا نام مرخ اور ایک کا نام عفان تھا. مرخ اور عفار یہ 2 درخت تھے, ہرے بھرے درخت, بالکل ہری ٹہنی ہے, ہری ٹہنی تازہ درخت ہے. جب اس درخت کو یوں کاٹنے کے بعد اس کے اندر جی بالکل تازگی کی علامت ہے. یہ 2 درخت کو جب یوں پکڑ کے رگڑا جاتا تھا تو ہرے بھرے درخت کی ان ٹہنیوں سے اللہ تعالیٰ آگ کو پیدا کر دیتے تھے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
آگ کو ہرے بھرے درختوں سے پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، تو تم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ انسان مرنے کے بعد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ سورہ یاسین کے آخری آیات میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ بس حکم فرما دیں کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر چیز کی قدرت، ہر چیز کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کے اندر ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک خلاصے کے طور پر، نچوڑ کے طور پر سورہ یاسین کے مضامین کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر ایک گاؤں والوں کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک گاؤں والوں کا قصہ، انطاکیہ نام سے ایک گاؤں تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا۔ اذ جاء المرسلون، 3 رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ رسول آئے، پورے گاؤں کے اندر کافر رہتے تھے، مشرک رہتے تھے، بت پرست رہتے تھے۔ وہ رسول آ کر ان گاؤں والوں کو سمجھانے لگے کہ اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کا انکار مت کرو، لیکن گاؤں والوں نے انکار کیا۔ لیکن رسول اپنی کوشش کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس گاؤں کے آخری دروازے سے وہ 3 رسول داخل ہوئے۔ سب سے پہلا گھر جس کا تھا، اس گھر والے کا نام تھا حبیب بن اسماعیل نجار۔ حبیب نام تھا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، جی بڑھائی کا کام کرتا تھا، لکڑیوں کا دروازے بنانے کا کام کرتا تھا۔ ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے وہ رسول، وہ 3 رسول گئے اور جا کر ان کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی شفا دیتے ہیں، اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ اس کی عمر تقریباً 70 سال سے یا 40 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن میں 40-50 سال سے اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہوئے آیا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 40-50 سال سے ایک بہت بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہوں، جس کو جذام کی بیماری کہا جاتا ہے۔ جذام کی بیماری میں مبتلا ہوں اور میں آج تک صحت یاب نہیں ہوا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں ایمان لاؤں گا، آپ لوگ مجھے اپنے اللہ سے دعا کر کے مجھے شفا دلوائیے، پھر میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ کہا تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور رسول تھے، انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا، اے اللہ یہ بندہ حبیب بن نجار جو آپ کے اوپر ایمان لانے کے لیے شفا کا طلبگار ہے، اے اللہ 40-50 سال سے یہ اپنے بتوں کے عبادت کر رہا اور اس کو آج تک شفا نہیں ملی، اے اللہ ہم آپ سے تڑپ کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو شفا عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی دعا کو قبول فرمایا اور پھر کچھ ہی دن کے اندر اس جذام والی بیماری کی بیماری دور ہو گئی، اور یہ رسول آئے اور اس کو مبارکبادی دی، اور اس آدمی نے بھی سچے دل سے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو شفا عطا فرمایا، اس کی بنیاد پہ وہ شفا یاب ہو گیا اور مسلمان ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، ایک اللہ پر سچے دل سے سچے من سے سارے بتوں کی عبادت کو اس نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ رسول اور جگہ بھی لوگوں کو بات سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، لیکن نہیں مان رہے تھے، مان نہیں رہے تھے گاؤں والے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے گاؤں والے مل کر ان رسولوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ان رسولوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور ان کو پتھروں سے مارنے لگے اور ان کو ستانے لگے، ان کے اوپر کچرا ڈالنے لگے، حتیٰ کہ اس آدمی کو معلوم ہوا جو گاؤں کے کنارے کے اوپر رہتا تھا، اس کا گھر، اس کو پتا چلا کہ گاؤں والوں نے حملہ کر دیا ہے رسولوں کے اوپر۔ چنانچہ وہ آدمی بھاگتا ہوا آیا، اوہو اس کا بھاگنا بھی اللہ کو کتنا پسند آیا کہ اس کے بھاگنے کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا۔ سورہ یاسین میں فرمایا جاء آیا من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے، رجل ایک آدمی، یسعى دوڑتے ہوئے، کیا انداز ہے، یہ
بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کے اس آدمی کے بھاگنے کا تذکرہ، بھاگ کر رسولوں کو بچانے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے آنے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا دوڑتا ہوا آیا، اے بستی والوں رک جاؤ، حملہ مت کرو، یہ رسول ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہماری نجات کے لیے آئے ہیں، ان کو مت مارو۔ گاؤں والے رک گئے، ان کے ہاتھ تھم گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا ان لوگوں کے حق میں آواز بلند کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، اور تم کیوں اس طریقے سے ان کے فیور کر رہے ہو؟ وہ رسول سے توجہ ہٹ گئی اور اس کی طرف آئے، تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں 40-50 سال سے اپنے بتوں کی بندگی اور عبادت کرتا رہا، اور آج تک میں اپنے بتوں سے اپنی بیماری جذام کی بیماری سے نجات کے لیے دعا کرتا رہا، لیکن آج تک مجھے کسی بت نے مجھے شفا نہیں دیا، لیکن یہ آئے میرے گھر پر، انہوں نے بتایا توحید کا پیغام، انہوں نے ایک اللہ کا کلمہ مجھے پڑھایا۔ اے گاؤں والوں، آج سے پہلے تم نہیں جانتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آج سن لو کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ گاؤں والوں نے جیسے یہ سنا تو پوری توجہ ان رسولوں سے ہٹ کر اس آدمی کی طرف ہوئی اور اس کو برا بلا بولنے لگے، تو بے دین ہو گیا، تو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، یہ کہہ کر جو حملہ وہ رسولوں پر کر رہے تھے اب وہ حملہ اس آدمی پر کرنے لگے، اور اس آدمی کو پتھر مارا، اس آدمی کو گھوسے مارا، اور اس آدمی کو اتنا مارا کہ یہ آدمی مرنے کے قریب پہنچ گیا، اور پھر اس پر بھی حملہ کرتے رہے حتیٰ کہ یہ آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ یہ نو مسلم اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ جب شہید ہو گیا اللہ کے دربار میں پیش ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام فرمایا اور اس کو جنت کی خوشخبری دی، اور فرشتوں کے ذریعے سے کہا کہ تم شہید ہو، اور شہید کی روح جنت کے اندر پرندوں کے اندر اس کی روح اتار دی جاتی ہے، اور وہ جنت کے اندر ہر طرف اڑتا پھرتا ہے۔ اے شہید انسان، تمہیں جنت کے داخل ہونے کی بشارت دی جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ آدمی سوچنے لگا، اے اللہ، مجھے تو لوگوں نے مار مار کر شہید کر دیا، اور مجھے آپ اتنا عزت دے رہے ہیں، اتنا اکرام و احترام دے رہے ہیں، کاش کہ میری حالت لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ اکرام کا معاملہ کیا مرنے کے بعد، کاش کہ معلوم ہو جائے۔ دوستو اور بزرگوں، اس آدمی کا ایمان، اس حبیب بن اسماعیل نجار کا ایمان کتنا خالص ہوگا اس کی چاہت کے اوپر کہ اس کے ساتھ اللہ نے جنت کا معاملہ کیا ہے اور انعام کا معاملہ کیا ہے۔ اس کی چاہت پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر اس کی یہ بات ذکر کر کے اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتایا کہ اس نو مسلم کو جن لوگوں نے شہید کیا، جن کو لوگوں نے شہید کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس دل کے اندر جگہ کر جائے پھر وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ ہر آدمی، ہر ایمان والا جنت میں جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا، دیر سویر وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کے لیے ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ یاسین کا ایک خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے سورہ یاسین پڑھنے کی بڑی برکتیں اور بڑے نمایاں جو کردار ہے سورہ یاسین کا، وہ اس سے پہلے کی تاقرات میں بتایا گیا، اور آج کی تاقرات میں سورہ یاسین کی ایک ایک آیت کا ترجمہ ہم نے نہیں بتایا، بلکہ اس کا ایک نچوڑ، ایک خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس سے اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن بیان کرنا چاہیں تو اور بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے
کہ آشتاق رات ہے، عبادت کی رات ہے، ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، ہمیں ذکر بھی کرنا ہے، ہمیں تلاوت بھی کرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی ہے، توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگنا ہے۔ پوری دنیا کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں اور عرب میں، عجم میں، اور اس وقت کے جو حالات، عالمی حالات ہیں، اس کے لیے بھی ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی پیش آنے والے جو حالات ہیں، جو رمضان کے بعد پیش آنے والے حالات ہیں، جی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اس لیے میں نے ایک خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر سورہ یاسین کو بیان کیا ہے۔ اخیر میں بس ایک واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ سورہ یاسین پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ غیر سے کتنی مدد فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ ہیں امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے اور غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی کومے میں چلے گئے۔ اور پہلے زمانے میں اتنی زیادہ ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا، کومے میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں نے دیکھا تو یوں سمجھے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ بے ہوش ہیں، وہ ان کے اوپر غشی طاری ہوئی ہے اور وہ کومے میں ہیں، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ ان کے اوپر جو ہے بے ہوشی، وہ مر گئے ہیں اور انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ کفن کا انتظام بھی ہو گیا، دفن کا انتظام بھی ہو گیا، لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی آ گئے اور جنازہ بھی پڑھ دیا۔ اب زندہ انسان کے اوپر جنازہ پڑھ دیا، لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ مردہ ہے۔ ایسا ہی اگر کوئی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آئے کہ ہم نے ایک جنازے کے اوپر نماز پڑھا اور عین جنازے کے وقت میں وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، تو پھر جنازے پڑھنے والوں میں آدھے لوگ تو بھاگ جائیں گے کہ ڈر کے مارے، اور پھر وہ جنازہ اگر لوگوں کے کاندھوں پر ہو اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھے تو سوچیے اور اندازہ لگائیے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن یہ بزرگ کے ساتھ واقعہ تھوڑا دیر کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ یہ جو ہے بے ہوش تھے، لوگوں نے ان کو غسل دے دیا، جنازے کی نماز بھی پڑھ دی، ڈولا بھی اٹھ گیا اور قبر کے اندر بھی دفن کر دیا۔ قبر کے اندر دفن کیا اور جب مٹی ڈال رہے تھے اس وقت میں ان کو یہ احساس ہوا کہ میں تو زندہ ہوں، اور یہ دیکھا کہ ہر طرف یہ ماجرا عجیب ہے، یہ تختے لگے ہوئے ہیں اور مٹی ڈالی جا رہی ہے، اب زندہ انسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مٹی ڈالنے کے باوجود بھی ان کو زندہ رکھا، یہ ان کی کرامت تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں اٹھوں اور میں یہ مٹی اٹھاؤں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میری آواز بھی نہیں جا رہی ہے۔ انہوں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ عالم تھے اور وہ جانتے تھے کہ سورہ یاسین اگر پڑھا جائے 1 مرتبہ 2 مرتبہ اور کوئی بہت بڑا ٹارگٹ ہو تو 40 مرتبہ پڑھنے کی ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ 1 مرتبہ پڑھے تو کچھ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جی ناظرہ پڑھنے والے کا نکل جاتا، تو 40 مرتبہ پڑھے تو بڑا جو ٹارگٹ رہتا وہ پورا ہو جاتا۔ ان کو معلوم تھا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ اب قبر کے اندر ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں، پہلے زمانے میں کفن چور ہوتے تھے، اللہ اکبر، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ کفن چوری کرنے والے چور قبریں کھود کر مردے کے اوپر جو کفن کا کپڑا ہوتا تھا وہ بھی چرا لیتے تھے، اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کفن چور تھا، اب اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ وہ کفن چور کے دل میں آیا کہ ابھی تازہ ایک مردے کو دفن کر دیا گیا ہے، ابھی کفن کا کپڑا بھی تازہ ہے، تو چلو قبر کھود کر ہم اس جو ہے قبر کے اندر سے کفن کا کپڑا چرا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتظام تھا کہ اندر سورہ یاسین امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں، اللہ باہر نکلنے کا انتظام کر رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مچھلی کو حکم دے رہے ہیں کہ لے جا کر ساحل کے اوپر میرے بندے کو ڈال دو۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا۔ ایسے ہی اندر سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے اور
ادھر کفن چرانے والا اپنے مقصد سے قبر کھود رہا ہے، اور قبر کھودتے کھودتے اخیر میں اس نے تختے ہٹائے، اور ادھر سے امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ زندہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے اس کو۔ وہ تو غش کھا کے گر گیا، اب تک یہ بے ہوش تھے، اب تک پہلے یہ بے ہوش ہو کے قبر میں پہنچے، بعد میں وہ بے ہوش ہو گیا، اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ ہیبت اور خوف، جب مردہ زندہ ہو جائے اور وہ بھی اکیلا ہو، تنہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، اور اس وقت میں مردہ بیٹھ جائے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ وہی ہوا اس کفن چور کے ساتھ کہ پہلے بے ہوش ہو گیا اور پھر مارے دہشت کے وہ خود مر گیا، اور یہ امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کفن کے کپڑوں کے ساتھ باہر آئے اور لوگوں کے پاس جا کر بتایا کہ میں تو بے ہوش تھا، تم نے مجھے غسل بھی دے دیا اور جنازہ بھی پڑھ دیا اور دفنا بھی دیا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے مسائل سورہ یاسین سے حل ہوتے ہیں، اس لیے ہمارا کوئی مشکل مسئلہ، ہمارا کوئی بہت بڑا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کے قدرت سے باہر کا نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کریں۔ یہ واقعات جو ہے کتابوں کے اندر لکھے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ سورہ یاسین کے اتنے بڑے فائدے ہیں، مجربات میں سے ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کو 7 مبین والا عمل بھی بتایا، ایسے ہی میں نے آپ حضرات کو دشمن سے بچنے کے لیے وظیفہ بھی بتایا، اور اس طریقے سے اور بھی بہت سارے فضائل اور کمالات ہیں سورہ یاسین کے۔ بس آج آخری تاخیرات کے موقع پہ سورہ یاسین کا یہ خلاصہ آپ حضرات کے پیش خدمت کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے کچھ اور باقی ہے سحری کھانے کے لیے، ابھی عبادات کا وقت ہے، ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادات کرنا ہے۔ جو باتیں بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے۔ اور آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ حضرات بہت دیر سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑی متانت کے ساتھ آپ حضرات نے ان باتوں کو سنا۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ اب تک کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی ٹائم پاس کرتے رہے، اب تک کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی وقت بیکار کرتے رہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تک تو بیان ہوا، کیا ہوا؟ اب تک تو کوئی عبادت ہی نہیں ہوئی، بیان ہوا کیا ہوا؟ نہیں صاحب، تراویح پڑھنا اجتماعی عبادت ہے، یہ بیان بھی اجتماعی عبادت ہے۔ کیا ہم نے جب یہاں بیٹھے تو ہم یہاں بیٹھ کر قرآن کریم نہیں سنا؟ قرآن کریم سننا بھی عبادت، نعت کلام سننا بھی عبادت، اور اسی طریقے سے سورہ یاسین کا سورہ پڑھنا، اس کی تفسیر اور تشریح بیان کرنا اور سننا بھی عبادت۔ فرق یہ ہے کہ یہ مل کر اجتماعی طور پر ہم نے کیا ہے، اب آگے ہم انفرادی طور پر عبادت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی آخرت کے لیے ہمارا یہ بیٹھنے کو ذخیرہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔